بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشخبری کی بات ہے کہ رمضان المبارک کی آج 17 تاریخ ہے۔ رمضان ہمارے لیے بڑی خوشخبریاں لے کر آیا۔ اسی میں فتح مکہ بھی ہے، اسی میں نزول قرآن بھی ہے، اسی میں شب قدر ہے، اسی میں اعتکاف ہے، اسی میں لیلۃ الجائزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں رمضان المبارک کے اندر رکھی ہیں، جو غیر رمضان میں اپنی زندگیاں بھی دے دیں، جان بھی دے دیں تو وہ نعمت ہمیں نہیں مل سکتی۔ تراویح کی نعمت ہے، سحری افطاری کی نعمت ہے، اعتکاف کی نعمت ہے، شب قدر کی نعمت ہے، تاخراتوں کی نعمت ہے، لیلۃ الجائزہ کی نعمت ہے، رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، روزوں کی کیفیات ہیں، تلاوت کی لذت و حلاوت جو رمضان کی ہے اور مہینوں میں کہاں۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ ایک عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں رکھی ہے، اور وہ جانتے ہیں آپ کہ 17 رمضان جو آج کی تاریخ ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب دوسرا سال چل رہا تھا سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے۔ بدر کا معرکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، قرآن شریف نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کامیابی، مسلمانوں کے لیے سبق، مسلمانوں کے لیے درس عبرت، مسلمانوں کو حوصلہ بلند کرنے والی جو نعمت ہے وہ بدر کی نعمت ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان آج عظیم الشان تاریخ کو فراموش کرتا جا رہا ہے۔ کل میں نے رات میں عشاء کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ کہا کہ اسلام مسلمان دشمنوں نے فلم دے کر، ڈرامہ دے کر، کھیل کود دے کر، ہاکی دے کر، فٹ بال دے کر، کرکٹ دے کر، ان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ فلم دیکھیں، مقصد فلم دیکھنے کے ساتھ اسلامی اسپرٹ، اسلامی مزاج کو نکالنا ہے۔ اس لیے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ایک پیالے میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس پیالے کے اندر زمزم رکھا گیا ہے، خدا نہ کرے اس پیالے کے اندر پیشاب کے قطرے ہوں تو وہ زمزم باقی نہیں رہتا۔ مسلمان کے دل اور دماغ کے اندر 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ کرکٹ کا شوق بھی ہو، کھیل کود کا شوق بھی ہو، دنیا کی محبت بھی ہو، دولت کا پجاری بھی ہو، مال کا حریص اور لالچی بھی ہو، اور نماز بھی پڑھ لے۔ یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اسلام مسلمان دشمنوں نے بڑے بہتر طریقے سے ٹی وی میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو فلم دے دیا تاکہ اسلامی اسپرٹ اور اسلامی روحانیت ان سے نکل جائے۔ آج گلی میں پھرنے والے، جس کو ہم لوکل زبان میں پورکی پٹے کہتے ہیں، اس سے پوچھئے کہ کس کے پاس چھکوں کا ریکارڈ ہے، کن کے پاس چوکوں کا ریکارڈ ہے، کن کے پاس کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے، کون سی ہاکی ٹیم کا کون کپتان ہے، فلم کے اندر سپر ہٹ فلم کون سی ہے۔ معمولی گلیوں کے اندر چڈی بنیان پہن کر گولیاں کھیلنے والے، پتنگ اڑانے والے، ان کو 100 گانے یاد ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو دعائے قنوت یاد کراتی تھی، بچوں کو سورہ یاسین آتا تھا، بچوں کو سورہ واقعہ یاد آتا تھا۔ مرنے کے بعد کرائے کے ٹٹو لا کر قرآن خوانی کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ باپ مرا، اماں مری، سامنے آ جائیں، جو معذور ہیں وہ ٹیک لگائیں۔ بے ادبی سے دین کی تعلیم نہیں آتی۔ اگر تکلیف ہے، پریشانی ہے تو ٹیک لگائیں، کوئی بات نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ سامنے آ جائیں۔ تو آج باپ اور ماں کے مرنے کے بعد
کرائے کے ٹٹو لائے جاتے ہیں. پورے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے پیسہ دے کر، روپیہ دے کر مؤذن صاحب کو، امام صاحب کو، حافظوں کو قرآن خوانی کرانے سے ایصال ثواب نہیں ہوتا. قرآن کو پیسے دے کر پڑھانے سے ثواب نہیں آتا، عذاب آتا ہے. رہی بات امامت کی، مؤذنی کی، مدرسے کے مدرس کی، فقہائے متاخرین آخری زمانے کے فقہا نے بصورت مجبوری، پھکٹ میں امام نہیں ملتا، ملا تو بھی جب درما نہیں لیتا، ایک نماز میں رہیں گا، دو نماز میں نہیں رہیں گا، دو میں رہیں گا، چار میں نہیں رہیں گا، تو مسجد میں نماز کا اہتمام نہیں ہوگا اور وقت پر اذان نہیں ہوگی، بچوں کی تعلیم نہیں ہوگی. زمانے کے فتنے کو مد نظر رکھ کر بصورت مجبوری آخری زمانے کے فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ صاحب امامت کی تنخواہ لی جا سکتی ہے. لیکن اس پر چونکہ دین کا مدار ہے، نماز کے بغیر دین نہیں، اذان کے بغیر دین نہیں، تعلیم قرآن کے بغیر دین نہیں، لیکن قرآن خوانی کے بغیر تو دین زندہ رہ سکتا ہے. تو لہذا اگر قرآن خوانی پیسے دے کر کرائی جائے، بھائی 5 حافظان کو لے کر جانا، 10 حافظان کو لے کر جانا، پیٹ کو ڈال ڈالیا، 2000 روپے دے ڈالیا، اس میں بھی کنٹریکٹ چلتا ہے. اب میں ہوں اس کا جو ہے کنٹریکٹر، اب میں سیٹ صاحب کو بات کر لیا، تیری اماں مری، تیرا باوا مریا، مجھے 10,000 روپے دے ڈالنا. اب میں کیا کرتا ہوں، میرے ماتحت جو کولی والے ہیں ان کو لاتا ہوں، 200 تھماتوں کی، 1000 تھماتوں کی، اسے جو ہے اونر مرے ہوئے باپ کے بیٹے سے کوئی لینا دینا نہیں. اب میں جیب میں ڈال لیا. اب جو ہے کچھ سائیکل والوں کو، ٹیوشن والوں کو لے کر ہمیں ٹیفن میں کیا بنتی وہ اتنا مریض تک جاتا ہے. ہمیں مریض کو ٹیفن بھیجے، اڈلی بھیجے، اڈلی جاتا ہے، بریانی بھیجے، بریانی جاتا ہے، گیدا اور پھکا کھانا بھیجے، پھکا کھانا جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ہمیں اڈلی بنے اور ہاسپٹل کو جاتے آتے بریانی ہو جائے. ایصال ثواب کو پہنچانا یہ کب ہوگا؟ جب ثواب ہوگا. اور کام ہی آپ نے گناہ کا کیا ہے تو ثواب کیسے مردے کو پہنچے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کام گناہ کا کام ہے. ایک آدمی چوری کرے، اللہ سے دعا کرے اللہ اس کا ثواب میری اماں کو پہنچا دے، ارے تو کہیں گے چوری کر کر چوری کا بھی کہیں ثواب ہوتا ہے. ایک آدمی زنا کرے، ایک آدمی باٹل مارے، ایک آدمی مسجد کے ہنڈاون سے پیسہ نکالے اور نکالنے کے بعد اللہ اس کا ثواب میری اماں کو پہنچا دے، تو لعنت ہوگی. حرامی کہیں گے ایک تو چوری کریا اور اس کے اوپر تو اس سے بدتر یہ کام ہے کرائے کے ٹٹوؤں کو لے کر کلام پاک کی قرآن خوانی کرانا. زندگی میں مت کرو. اب آپ کہیں گے حضرت ہم کا قرآن پڑھنے آتا ہے، تمہیں سچے دل سے 3 قل واللہ پڑھے تو جو اجر ملتا ہے، یہ 10 قرآن ختم کرائے تو ابھی وہ اجر نہیں ملتا. 3 قل پر حدیث میں آتا ہے 1 کلام پاک کا ثواب ملتا ہے. یہ بیٹے کو باپ کا جو درد ہو سکتا ہے، مجھے کرائے کے واسطے روپیہ دے کر بلائے تو انہیں بھی سوچتا کتنا دے رہی 200، وہ حساب سے صفے پلٹتا بر 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 بر، سمجھ گئے. اور اگر 1000 دے رہی تو چلو 1 قل پڑھ لیتا، 1 آدھا پڑھ لیتا. یہ سب ڈرام کہنے کا مطلب دینی دلچسپی ختم ہو گئی ہے. مسلمانوں کو رمضان کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے. ہم 2 ہفتوں سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رمضان کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بازار کا نام ہے، دکان کا نام ہے، شاپنگ کا نام ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت 2 جو ہے ہفتوں سے سموسوں کا، اب وہ بیان میں بھی سموسہ کھا رہا ہے صاحب. ہم یہ کہہ رہے ہیں رمضان کا مطلب اعتکاف ہے، رمضان کا مطلب تلاوت کی کثرت ہے. ہم نے بتایا ہمارے اکابرین کیسے تلاوت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کیسی تھی، اعتکاف کیسے فرمایا کرتے تھے. تو چنانچہ آج ایک اہم تاریخ ہے 17، الحمدللہ آج کا دن وہ ٹالی ہو رہا ہے. آج سے کئی 100 سال پہلے رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تشریف لے گئے. مسلمانوں کو اس تاریخ کا پتہ ہی نہیں. انہیں سحری کریا، انہیں بھی سحری کر لیا. افطار کے دسترخوان میں انہیں ڈاکہ ماریا، انہیں بھی ڈاکہ مار لیا. امام صاحب رکوع میں گئے، انہیں بھی رکوع میں گیا. دیکھو جب بیوی کھانا پکاتی ہے اور بڑی محنت سے کھانا پکاتی ہے، وہی سیدھا کرو نا. تو ایک آدمی
ایک جاک ہے نا، دوسرے اس میں ڈالو جاک کا. ایک آدمی اس کا مرد ٹی وی دیکھتے دیکھتے کھانا کھا رہا ہے، بیوی کو اچھا نہیں لگتا، کیا جی صنعت سے کھانا کھاؤ، کئی کو ٹی وی. اس کا مطلب کیا، کھانے کو لذت کے ساتھ بڑی محنت سے بڑی مشقت سے پوچھ کر انٹرنیٹ میں دیکھ کر اما جان کو خالہ جان کو مالک مکان کو اڑوس کو پڑوس کو پوچھ کر اب انہیں کتا کھائے جیسا کھا رہا ہے اور اس کی کوئی قدر نہیں، تو مزہ نہیں ملتا. تو بیوی کیا بولتے ہیں، صنعت سے کھاؤ، بعد میں دیکھتی کہتے ٹی وی، بعد میں تمہیں پیپر پڑھتی کہتے. وہ کیوں بولتی ہے، تاکہ کھانے کو لذت کے ساتھ کھایا جائے، اور کھانے کو لذت کے ساتھ کھایا جائے تو کھانے کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے. ایک نوالا اٹھایا، بسم اللہ وعلا برکت اللہ. ایک نوالا اٹھایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تیری نعمت ہے، میری بیگم نے پکایا ہے، حلال روزی سے یہ آیا ہے. کھانے کے مزے کے اندر جو ہے دگنا مزہ آ جاتا ہے. شادی کے ولیمے کے دسترخوان کے اندر بیٹھا لے گد مردے کے اوپر پڑتی نا، خواب کے اوپر ٹٹ کو پڑ رہا، اسے سامنے والے کا بھی پتا نہیں، اسے بچے کا بھی پتا نہیں، اسے مولانا بیٹھی وہ بھی پتا نہیں، نکاح پڑھانے والے بیٹھی وہ بھی پتا نہیں. تو لذت رمضان کو پڑھ کر رمضان گزارو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد آج ہم لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، عید مبارک عید مبارک. صحابہ وہ نہیں کرتے تھے، ایسے دھاڑے مار کر روتے تھے جیسے ماؤں کے جنازے نکل چکے ہوں. اس لیے کہ رمضان کو گزارا نہیں تھا. رمضان کو سوچ سمجھ کر ایک ایک افطاری کی نعمت، ایک ایک سحری کی نعمت، تراویح کی ایک ایک رکعت کی نعمت، ایک ایک سجدے کی حلاوت کو بڑے دل و جان سے انہوں نے اس کو پایا تھا. اس لیے رمضان جب چلا جاتا ایسے روتے جیسے ماؤں کے جنازے نکل چکے ہوں، اور دھاڑے مار مار کر روتے اور کہتے اللہ اگلا رمضان ملے نہ ملے، کیا ہو ہمیں جو ہے کیا ہو گیا کہ رمضان کی نعمتیں ہم سے چھن رہی ہیں اور شیطان آزاد ہو رہا ہے. اب شیطان کے جو ایجنٹ زمین پر رہتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہمارا گرو گھنٹال چھڑ گئے، اب مزے ہیں. اب وہ خشخشی سیدھا کرو نا اسے، اب جو خشخشی داڑھی ہے وہ داڑھی جو ہے اب منڈانے کا وقت آ گیا ہے. اب وہ عورت کو گلوس کے اندر، پردے کے اندر، نقاب کے اندر جو رکھے، اب اسے پارکوں کے اندر لے کر جاؤ. اب سلمان خان اور بڑے بڑے ہیرو مسلمانوں کے انتظار کے اندر نئی نئی فلمیں ریلیز کرے بغیر خطبے کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس کی جو نسل ہے شیطان کی ذریت ایک دوسرے کو مل کر مبارکبادی دے رہی ہے. اور مسلمان وہ ہے جو ہے ڈرا کرتا ہے، اور صحابہ کرام رویا کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس کو سمجھا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اس کو پڑھا تھا، ان کو جانا تھا. رمضان یوم الفرقان کا مہینہ ہے. رمضان کے اندر فتح مکہ کا واقعہ ہوا، رمضان کے اندر بدر کا واقعہ ہوا. بدر کا واقعہ اسلامک ہسٹری کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر ایک معرکۃ الآرا اور ایک فیصلہ کن جنگ ہے. حق و باطل کا معرکہ ہے، اور ایک ایسا معرکہ ہے کہ جس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی. اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب قسم کی خصوصیات رکھی. آپ جانتے ہیں ہجرت کر کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے تو بڑی پربہار زندگی گزرنے لگی. وہ راستوں میں جو کانٹے ڈالتے تھے، وہ شاعر کہتے تھے، وہ مجنون کہتے تھے، وہ اون کی اوجھڑی لے جا کر ڈالتے تھے، یہ سب چیزیں اب ان کی بند ہو گئی. تو کفر کب اس چیز کو دیکھ کر برداشت کر سکتا ہے کہ صاحب یہ مسلمان جا کر مدینہ طیبہ کے اندر آرام کی زندگی گزارے اور سکون کی زندگی گزارے. تو دن بدن وہ سازشیں کرنے لگے کہ کیسے مسلمانوں کو ادھیڑا جائے، مسلمانوں کو مدینہ طیبہ سے نکالا جائے، مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، مسلمانوں کو پریشان کیا جائے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پل اس کی خبر ملتی تھی، نیوز ملتی تھی کہ کافروں میں، مکہ مکرمہ کے ظالموں میں، مشرکوں میں کیا ہلچل مچی ہوئی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری نگاہ رکھے ہوئے تھے. مسلمان وہ نہیں خالی جورو کا خیال کر لیا، بچہ کا خیال کر لیا، دکان کا خیال کر لیا. دنیا کا کتا بھی اپنی گلی کے ٹٹی کی ہڈی کا خیال کرتا ہے. دنیا کے کتے میں نبی کے امتی میں، نبی کے غلام میں فرق ہے.
دنیا کا کتا اپنے پیٹ کے لیے دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی قوم کی فکر کرتا ہے۔ یہ نہیں جاندے پرندے فلسطین والے موسیٰ مرسی کو سولی دیں دے اور مصر کے اندر فلاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوں دے۔ مسلمان پوری دنیا کے اندر اس کا کلمہ ایک ہے، اس کا کعبہ ایک ہے، اس کا قرآن ایک ہے، اس کے پیغمبر ایک ہیں، اس کی توحید ایک ہے، اس کا حج ایک ہے، اس کا روزہ ایک ہے، اس کا رمضان ایک ہے۔ مسلمان خاندان قبیلے کٹ سکتے ہیں، ایمان کا رشتہ کٹ نہیں سکتا، سمجھ گئے؟ تو اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ سکتے تھے میں مدینہ طیبہ کے اندر آ گیا، اب مجھے کوئی ستانے والا نہیں، آرام کی زندگی گزاروں گا۔ نہیں، پل پل کی جاسوسی لیا کرتے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہلچل مچ رہی ہے، کیا ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر، ہندوتوا لانے کی فکریں ہو رہی ہیں، اس ملک کو ہندوازم کے اندر ڈالنے کی فکریں کی جا رہی ہیں، ہندو راج بنانے کی فکریں کی جا رہی ہیں۔ مسلمان تو اپنی نماز پڑھ کر، اپنا روزہ رکھ کر، اپنی سحری افطاری کر کر، اپنے گھر بہو لا کر تو مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان حضرت شیخ الہند کی امانت ہے، ہندوستان حضرت شاہ ولی اللہ کی امانت ہے، ہندوستان حضرت ٹیپو سلطان شہید کی امانت ہے۔ ہندوستان کے اندر زمین میں مٹی کم ہے، ہمارے اکابرین اور بزرگان دین اور مجاہدان آزادی کا لہو زیادہ ہے۔ قیامت کے دن وہ ہمارا دامن پکڑیں گے۔ ظالموں برتھ ڈے مناتے تھے، ظالموں جورو کی اینیورسری مناتے تھے، تمہیں ہندوستان کی فکر نہیں کہ ہندوستان کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ سرسوتی کی پوجا کی بات کی جا رہی ہے، سوریہ نمسکار کی بات کی جا رہی ہے، اور سول کوڈ، کامن سول کوڈ لانے کی بات کی جا رہی ہے، رجسٹریشن میرج کی بات کی جا رہی ہے۔ کتنے قدم تیزی کے ساتھ وہ لوگ اسلام مسلمان دشمن فرقہ پرست آگے بڑھ رہے ہیں، اور مسلمان یہاں لڑ رہا ہے۔ تو جماعت کو جاتا ہے، میری جو ہے چلے کو مانتا نہیں، اور تو درگاہ کو مانتا نہیں، تو آمین زور سے بولتا ہے، تو آمین آہستہ بولتا ہے، اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی چھکاس کی 2 پیسے کی عورت آج اتنی لمبی زبان کر کر مسلمانوں کے خلاف بکواس کر رہی ہے۔ کم سے کم مسلمان اپنے مسجدوں کے اندر آیت کریمہ کر کر اللہ سے دعا کرتا، صلاۃ الحاجت پڑھتا، اجتماعی دعائیں کرتا، قنوت نازلہ پڑھتا، کیا کرتا؟ مسلمان کو ڈبانے کے فکر میں ہے، مسلمان کو تباہ کرنے کے فکر میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے تخت مل چکا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ رات آ چکا تھا، آپ کا شہر تھا، آپ کا حرم مقدس تھا، نہیں، آپ نے قوم کی فکر کی۔ مکے کے دشمن کیا سازش کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اس کو تو بدر میں سو رہا تھا، بھائی بدر میں مت سو، ابو جہل کا تلوار لگ جائے گا۔ حضرت عبداللہ نیند آتی کیسے ہے؟ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 2-4 صحابہ کو آپ کے ساتھ کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے بارڈر کا وہ راستہ، آؤٹر رنگ روڈ جس کو کہتے ہیں، وہاں بھیجا کہ کہیں یہاں سے مکہ مکرمہ کے جو تجارتی قافلے جائیں گے تو ان پر نظر رکھنا، واچ آؤٹ کرنا، کیا سازش کرتے ہیں، کون سا ہتھیار لے کر جاتے ہیں، کون سا تیر لے کر جاتے ہیں، کیا ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ گئے تو دیکھا تو اتفاقاً 2-4 آدمیوں پر ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، کہیں تجارت کر کر اونٹ میں سامان لاد کر وہ مکہ مکرمہ جا رہا تھا۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھے اور آپ کا جو آرڈر تھا اس کو سمجھ نہیں سکے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واچ آؤٹ کرو، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اس پر حملہ کر دیا۔ اس میں سے 2 آدمی قید ہو گئے، 1 آدمی مارا گیا، 2 اونٹ لدا ہوا سامان ملا۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہ بھائی کافروں کے قافلے پر میں نے حملہ کر دیا اور ان کو واصل جہنم کر دیا، 1 بھاگ گیا، 2 پکڑے گئے، 1 واصل جہنم مر گیا،
2 اونٹ سامان ملا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن جہش، میں نے تو تمہیں مارنے کے لیے نہیں کہا تھا، واچ آؤٹ کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس قافلے پر حملہ کرنے کی وجہ سے عرب کے جو لوگ دشمن تھے، مکہ مکرمہ میں جو سازشی لوگ تھے نبی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، وہ لوگ ذرا سہم گئے کہ مسلمان جا کر کمزور نہیں ہوئے، آرام سے نہیں بیٹھے ہیں، وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک طرف ڈر بھی گئے اور دوسری طرف انہیں انتقام اور بدلہ لینے کی جو بھاونا ہے اور انتقام کا جو جذبہ ہے وہ بھی بھڑک گیا، اور عورتیں اپنے خامندوں کو بھڑکاتی تھی، مرد مانا رہے تو جا کو مسلمانوں پر حملہ کرو، مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرو، نبی کو قتل کر دو، صحابہ کو قتل کر دو۔ یہاں آنکھ بھڑکی ہوئی ہے۔ جعفری ایک جو ہے وہ کافر تھا، وہ اس قافلے میں مر گیا، تو لوگ کہنے لگے کیا مسلمان ہمارا خون پی لیں گے، ہمارے لشکروں پر حملہ کریں گے، ہمارے قافلوں کو لوٹ لیں گے؟ اتفاقاً کچھ دنوں کے بعد ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، کافروں کے لیڈر تھے، اسلام مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کا قافلہ اسی راستے سے گیا۔ ابو سفیان جو کافر ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو بے نمازی بددین ہوتا ہے وہ ہجڑا ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے۔ دیندار، متقی، پرہیزگار، شجی، بہادر، نڈر اور طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں ان کی نشانی کیا؟ وہ نڈر ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، جری ہوتے ہیں۔ حرام کا لقمہ کھانے والا آرے ذرا لڑیں گے مسجد کے واسطے، نہیں ذرا جرو کو کچھ کا آتا ہوں، ذرا گھر میں کچھ کا آتا ہوں، بھاگتا ہے۔ جو حلال کا لقمہ کھاتا ہے، جو ایمان والا رہتا ہے، جو متقی رہتا ہے، جو پرہیزگار رہتا ہے، وہ میدان میں انجام کی پرواہ کیے بغیر کود جاتا ہے۔ ابو سفیان قوم کا لیڈر تھا، کافر ہونے کی وجہ سے بزدل تھا، نکما تھا، ڈرپوک تھا۔ اب اس نے سوچا کہ پہلے قافلے پر عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے حملہ کیا، اب میرے پاس ساز و سامان بہت زیادہ ہے، تو چنانچہ اب اگر میرے اوپر حملہ کریں گے میرا پورا سامان چلا جائے گا اور میں واصل جہنم ہو جاؤں گا۔ تو اس کا ایک نمائندہ تھا، اس کا نام تھا زمزم۔ یہ زمزم وہ نہیں جو زمزم پانی ہے، یہ زے سے آتا ہے، وہ جو زمزم تھا ضاد سے، اس کا معنی آتا ہے ملانے کے، یہ زمزم کے معنی آتے ہیں رک رک، روکنے کے آتے ہیں۔ اس زمزم کو اونٹ کے اوپر بٹھا کر مکہ مکرمہ بھیجا، جاؤ تم جا کر خبر کر دو ابو سفیان کے قافلہ خطرے کے اندر ہے۔ اس زمانے کے اندر اگر کوئی خطرے کی خبر دینی ہوتی تو طریقہ کار یہ ہوتا، اونٹ کی ناک کاٹ دی جاتی، کان کاٹ دیے جاتے، اونٹ کے اوپر بیٹھنے کا جو کجاوا ہوتا، بیٹھنے کی جو سیٹ ہوتی اسے الٹی کر دی جاتی اور کپڑے پھاڑ لیے جاتے۔ زمزم جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اونٹ کی ناک کو کاٹ دیا، کان کو کاٹ دیا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا، پورا مکہ مکرمہ۔ یہ گویا BBC لندن کی نیوز تھی، کسی کو نیوز دینا ہوتا، اچھی نیوز کی الگ علامت ہوتی کہ ہاتھ کے اندر مشال جلاتے، آگ جلاتے، لوگوں کو جمع کرتے، اور اگر بری نیوز دینی ہوتی اونٹ کا ناک اور کان کاٹ کر، کجاوے کو الٹا کر کر کپڑے پھاڑتے، پورے لوگ جمع ہو گئے۔ یہ اس زمانے کا میڈیا تھا۔ لوگوں کیا کر رہے ہو؟ وہاں ابو سفیان کا قافلہ خطرے میں ہے اور یہاں تم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ اب پہلے ہی سے بھڑکے ہوئے تھے، ان کا ایک کافر مر چکا تھا، 2 قیدی ہو چکے تھے، 2 اونٹ سامان لٹ چکا تھا، تو اب انہوں نے قسمیں کھائی۔ سہیل ایک لیڈر تھا جو مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، سب سے بڑا امیر تھا۔ سہیل نے لوگوں کو تانا دیا، ارے ہجڑو، اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے، اس کو جگہ ہوئی، تمہیں مال کی ضرورت ہے۔ سونے والے کی وجہ سے کہنے والے کو کہنے میں فرق آتا ہے، جس کو سونا آرام سے باہر جا کر سوئے۔ اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے، تلوار کی ضرورت ہے، تیر کی ضرورت ہے، تو آؤ، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم بیٹھے ہوئے ہو، ہمارے قافلے لوٹتے رہے۔ خوب بھڑکا دیا، خوب بھڑکا دیا۔ عورتیں شعر و شاعری کر رہی ہیں اور وہاں کے لوگ شعر و شاعری کر رہے ہیں، بھڑکا دیا۔
حتیٰ کہ ہوتے 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 انہوں نے رمضان المبارک کے شروع میں 1000 کا قافلہ، 1000 اونٹ اور تقریباً 400-500 گھوڑے، زرے، نقاب پوش سب کچھ لے کر تیار ہو گئے کہ مدینے پر چڑھائی کرنی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پل پل کی خبر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا کہ دیکھو کافر لوگ بفر چکے ہیں، ان کا خون کھول رہا ہے، مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا حملہ کا ارادہ کر چکے ہیں، مسلمانوں کے خلاف قتال کرنے کا اور جنگ کرنے کا وہ منصوبہ بنا چکے ہیں۔ مکے سے 1000 کی تعداد میں ان کا قافلہ کوچ کر چکا ہے۔ تو چنانچہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں جائیں گے وہاں آپ جیسے کہیں گے ویسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک ابھی کھلا نہیں، ذرا پشمردہ تھا، اس لیے کہ انصار میں سے کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کی طرف سے، یہ لوگ مہاجرین تھے جو مکے سے مدینہ طیبہ آئے تھے، جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑا بہترین جملہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں کہیں ہم آنے کے لیے تیار، اگر آپ سمندر میں ڈبکی لگانے کے لیے کہیں گے ہم سمندر کے اندر ڈبکی لگا دیں گے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو ایسا نہ سمجھیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جب لڑائی میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو ان کی قوم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ ہم لڑنا وڑنا نہیں جانتے، ہماری جورو ہم نہ پیاری، ہمارے بچے ہم نہ پیارے، ہماری اولاد ہم نہ پیاری، ہمارا بنگلہ کوٹھی ہمارا، جاؤ تم بھی تمہارا رب لڑو، ہم بیٹھ کر کامنٹری دیں گے، ہم بیٹھ کر میچ دیکھیں گے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہم لوگ نہیں ہیں، آگ کی دریا میں کودنے کے لیے کہیں آگ کی دریا کے اندر کود دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور خوشی کی وجہ سے کھل اٹھا، اور کیونکہ انصار اور مہاجرین دونوں طرف سے آپ کو تعاون کا جذبہ مل گیا اور تعاون کی اپیل مل گئی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو اس قافلے کو جوڑا تو 313 صحابہ تھے۔ اللہ کی عجیب شان یہ کہ پیغمبر کل کتنے آئے دنیا میں؟ 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، ان پیغمبروں میں اولو العزم جو رسول تھے وہ 313 تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 1.25 لاکھ تھے، لیکن ان کے اندر جو 313 تھے یہ بدری صحابہ تھے۔ اللہ کا کرنا یہ قافلہ تیار ہو گیا، تو ننھے منھے بچے آئے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غور سے دیکھا، ایک بڑا بھائی تھا، ایک چھوٹا بھائی تھا۔ چھوٹے بھائی کے مونڈے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، کہا کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، تم لڑ پاؤ گے؟ تو انہوں نے ایسا جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو وہ جواب موہ لیا۔ وہ بچے نے کہا اے میرے آقا، میرے سرتاج، میرے محبوب، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے، جس بچے پر محمد کا ہاتھ ہو وہ چھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہاتھ میرے مونڈے پر ہو، میں چھوٹا ہو سکتا ہوں؟ میں تو بہت بڑا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بھائی کچھ طاقت بھی رکھتے ہو، فائٹ کرا لیجئے، بڑے بھائی میں چھوٹے بھائی میں فائٹ کرا لیجئے۔ بڑے بھائی کو آنکھوں میں اشارہ کر دیا، بھائی تیرا تو سلیکشن ہو گیا ہے، مجھے کیوں شہادت کی لذت سے محروم کرتا ہے؟ بچے میں دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تھا، جورو کے واسطے آج داڑھی رکھنے تیار نہیں، نبی کی سنت نکال کر پیشاب کی نالی میں مسلمان ڈال رہا ہے، کامیابی مل سکتی ہے۔ چھوٹا ننھا منا بچہ معاذ اور معاوض، وہ ماں حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اب دونوں میں فائٹ کرائی گئی، معاذ اور معاوض میں۔ بڑے بھائی کو آنکھ سے آنکھ مار دی، بھیا تمہارا سلیکشن ہو گیا، شہادت تمہارے مقدر ہو گئی، شہادت کا جام تم پیو گے، چھوٹے بھائی کو نہیں پلاؤ گے؟ میں لوٹ کر جاؤں گا، میری ماں کے دل کو کتنا صدمہ ہوگا، میرے گھر والوں کو کتنی پریشانی ہوگی، تم ہار جانا۔ فائٹ ہوئی، ایک ڈرامہ تھا،
اور بڑے بھائی کو پچھاڑ کر چھوٹا بھائی سینے پر بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ون ہو گئے, تم جیت گئے, اور دونوں کو وہاں پر بھیج دیا. اور یہ دونوں گئے. بہرحال 17 رمضان کو نکلے, صحابہ اس کے اندر جڑتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معرکہ تھا حق و باطل کا, صرف ایک جنگ نہیں تھی, اسلامی تہذیب, اسلامی کلچر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ایک پرتو تھا, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جلوہ تھا. حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان مکہ مکرمہ گئے تھے, وہاں طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا. ہندوؤں نے ان کو پکڑ لیا, کافروں نے پکڑ لیا. او حذیفہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ کر طواف کرتا ہے کعبے کا, جاسوس بن کر آیا ہے. حضرت حذیفہ اور ان کے والد جو یمان تھے انہوں نے قسمیں دلائی اور ان کو یقین دلایا, ہم جاسوسی کرنے نہیں آئے ہیں, ہم طواف کرنے کے لیے آئے ہیں. ہاں غلطی ہوئی کہ آپ سے پرمیشن لینا تھا, اجازت لینا تھا, نہیں لے سکے. تو اس زمانے کے اندر ایک قسم لی جاتی تھی, اور وہ قسم جو ہوتی تھی بڑی خطرناک قسم کی ہوتی تھی, وہ تلواروں کے سائے میں لی جاتی تھی. حذیفہ اور ان کے والد یمان کو تلواروں کے سائے میں لیا گیا. کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم جاسوس بن کر نہیں آئے, لیکن اب قسم کھاؤ کہ جب تک تم زندہ رہو گے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ہندو کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤ گے, کافروں کے خلاف جنگ نہیں کرو گے. حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. بدر کا یہ جنتی قافلہ بدر کی طرف جا رہا تھا. 12 رمضان کو نکلا. 80 میل کے فاصلے پر بدر کی وادی ہے, سنگلاخ وادی ہے, ریتیلی زمین ہے. وہاں کے لیے جگہ طے ہوئی کہ وہاں پر یہ حق و باطل کا معرکہ ہوگا. راستے کے اندر یہ 2 حضرات ملے. انہوں نے جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیں گے. ایک ایک آدمی کی قیمت تھی, ایک ایک لوہے کی کھمبی کی قیمت تھی, اس لیے کہ ان کے پاس زخمی گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ تھے, اور ان کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں, ڈھال ہے تو تلوار نہیں, تیر ہے تو کمان نہیں, کمان ہے تو تیر نہیں. ایسے موقع پر 2 آدمیوں کی طاقت بہت بڑی طاقت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور یہ کہا کہ ہمیں تلواروں کے سائے میں قسم لی گئی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان وعدہ کرتا ہے, مسلمان قسم لیتا ہے, تو قرض کی طرح اسے نبھانا اور واپس کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا اللہ محافظ ہے, تم لوگ مدینہ طیبہ لوٹ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں لیا, وعدہ خلافی نہیں کی. جنگ اگر ہوتی تو کہتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں سب کچھ جائز ہے. آج کا پولیس والا اگر کسی کو پکڑنا ہو تو یہ نہیں کہتا کہ تجھے ٹاٹا میں پکڑ کے لے جا رہا ہوں, کوٹا میں پکڑ کر لے جا رہا ہوں, ذرا صاف بلائے کیا کہ صحیح کر کو جانا کہتے. اب جیسے ہی اسٹیشن میں گیا وہ پاخانے کی جگہ دھر کر لاف مارا کہ پلٹیاں مار کر ادھر سے ادھر جا رہا ہے. قربان جائے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر. اونٹ جو تھے, ایک اونٹ پر 4 افراد کی باری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افراد تھے, حضرت ابو لبابہ تھے, حضرت علی تھے اور ایک اور صحابی تھے. وہ 4 صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب بتائیے کہ 1 گھنٹہ یہ بیٹھیں گے اور 3 گھنٹے وہ چلیں گے, 1 گھنٹہ وہ بیٹھیں گے, 3 گھنٹے بقیہ لوگ چلیں گے. جب حضرت ابو لبابہ, جب حضرت علی اونٹ پر بیٹھیں گے تو ان کا پیر ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہوں گے. کہاں وہ برداشت کریں گے؟ ان تینوں نے مشورہ کیا اور کہا ہم اپنی باری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف کرتے ہیں. ہم آپ کے سامنے اونٹ پر بیٹھنا نہیں چاہتے. ہمارے پیغمبر ہیں, ہمارے سرتاج ہیں, ہمارے حاکم ہیں, ہمارے امیر المؤمنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. کیسے ہم جو ہے بیٹھیں گے, آپ چلیں گے؟ بڑا عجیب و غریب جنگ. دھوکہ نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا درختوں کو کاٹنا نہیں, کھیتیوں کو تباہ نہیں کرنا, بچوں کو مارنا نہیں, عورتوں کو مارنا نہیں. پولیس کو, قانون کو پتھر مار کر دیکھو. ماں ابھی چنتامنی کے اندر کچھ سال پہلے کچھ واقعہ ہوا. عورتیں اپنے گھروں کے اندر, باپ کے گھر سلم ایریے میں ان کا غسل خانہ باہر, چاروں طرف سے شیٹ لگا کر یا پلاسٹک کے کور لگا کر غسل کر رہی ہیں, بیت الخلا میں ہیں. یہ ظالم لوگ پیروں سے گرا کر
غسل کی حالت کے اندر ان عورتوں پر ظلم کیا، تشدد کیا. قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے جرنیلی کے انداز پر بچوں پر ہاتھ نہیں ڈالنا، بڈھوں پر ہاتھ نہیں ڈالنا، اور بیماروں پر ہاتھ نہیں ڈالنا، عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالنا، کھیتی اجاڑنا نہیں، درختوں کو اجاڑنا نہیں. اور جب اونٹ کی باری کی بات آئی، صحابہ نے کہا ہماری باری آپ لے لیجئے، آپ نیچے رہیں گے ہم اوپر، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا. کہنے لگے تم چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، اور ثواب میں میں تم سے زیادہ کم امیدوار نہیں. ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے اور چلنے میں تم بھی تھک جاتے ہو، اس لیے اب یہ باری برابر سرابر رہے گی. کوئی اونٹ کی اپنی باری کھانا کے شریعت کے اندر یہ بات جائز ہے. 2 روٹی خرید کر آئے اور آپ نے کہا کہ مولانا صاحب میں 12 بجے ناشتہ کیا ہوں، آپ کو بھوک زیادہ لگی ہے، سفر میں بھی جانا ہے، میں اپنی روٹی آپ کو دیتا ہوں، اجازت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ نہیں، برابر کی باری ہوگی. جب میرا نمبر آئے گا میں بیٹھوں گا، آپ کا نمبر آئے گا آپ بیٹھیں گے. روزوں کی حالت، کم سرمایہ، کم ہتھیار، کم تعداد، اس سے 3 گنا تعداد وہاں کافروں کی، 1000 اونٹ، کھانے پینے کا سامان. اور ظالم لوگ جب بدر کے میدان میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ 17 رمضان جمعہ کا دن تھا اور اس وقت وہ وادی میں آ کر اتر چکے تھے. جو پانی کی جگہ تھی، جو ٹھوس زمین تھی، زمین 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک نرم ایک سخت. جو سخت زمین تھی اس کو لے لیا. سخت زمین پر گھوڑا دوڑنے آسانی، آدمی کو چلنے آسانی. ریتیلی زمین کے اندر پاؤں دھس جاتے ہیں، آدمی چل نہیں سکتا. مسلمانوں کو ریتیلی زمین دے دی. پانی کا چشمہ تھا بدر میں، کافروں نے قبضہ کر لیا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نہتے صحابہ کو میدان بدر کے اندر جمعہ کا دن 17 رمضان المبارک کو میدان کے اندر جھونک دیا. اور جب کافروں کے مجمع پر اور ان کے ہتھیارات اور ان کے گھوڑے اور ان کے جو ہاتھی اور ان کے جو اونٹ تھے اس پر طائرانہ نظر ڈالی تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک جھوپڑی بنائی جائے، ایک سجا بنایا جائے، ایک سائبان بنایا جائے. وہ لکڑی 4 لکڑیاں رکھ کر اوپر ایک چھت ڈال دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رومال اپنے سر پر ڈال کر وہ روئے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا. اے اللہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، صحابہ کو بدر کے میدان میں میں نے جھونک دیا ہے. اور یہ وہ صحابہ ہے، ایک طرف باپ، دوسری طرف بیٹا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف ان کے چچا. اے اللہ بے سر و سامانی کی حالت کے اندر لا ہتھیار ہے، لا طاقت ہے، لا قوت ہے. اے اللہ اپنی مدد نازل فرما. اتنا روئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا اور روتے روتے جسم کو حرکت کرتے کرتے چادر نیچے گر گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس چادر کو اٹھا کر نبی کے جسم اثر پر رکھا اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنا واسطہ دیجیے مسلمانوں. یہ دین جو ہم تک پہنچا بدر کے بعد پہنچا، نبی کی قربانی کے بعد پہنچا، 313 صحابہ بدر میں آنے کے بعد پہنچا، بعض واپس کی قربانی کے بعد پہنچا. مسلمانوں بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین پہنچا. اتنی آسانی سے دین کو قتل کر دو گے؟ اتنی آسانی سے داڑھی کو قتل کر دو گے؟ بہت روئے. آج ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میں عمرے میں گیا ہوا تھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانا تھا. قانوناً بدر کے میدان میں جانے کی قانوناً اجازت نہیں. اگر کوئی گاڑی بس وہاں چلی جاتی ہے تو اس کا لائسنس ضبط کر لیا جاتا ہے، پرمٹ کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں. بہرحال جو ڈرائیور تھا بڑا ہوشیار تھا، بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے کہا کہ جتنا ہم کہے رکنے کے لیے اتنا ہی رکنا. شباب کی گرمی تھی اور ہم لوگ مدینہ طیبہ جا رہے تھے، بدر کا میدان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سائبان کے اندر اور جس چھپر کے نیچے آپ نے دعا کی، آج عربی میں چھپر کو عریش کہتے ہیں. عرش اللہ کا وہ سایہ دیتا ہے تو عریش کہتے ہیں. آج وہاں مسجد عریش ہے، بڑی عالی شان
ایسی مسجد خدا کی قسم روزے کی حالت کے اندر خدا کے گھر کے اندر بیٹھ کر کہتا ہوں اتنی سخت گرمی آپ جانتے ہیں عرب کے اندر بیت الخلا بھی ایسی ہوتا ہے، مسجد بھی ایسی ہوتا ہے، سواریاں کار بھی ایسی ہوتی ہے، صرف بس سے نکل کر مسجد عریش تک ایک 20 قدم بھی نہیں، جیسے کار روڈ پر کھڑتی ہے تو یہ مسجد کے دروازے آنے تک جو گرمی کا تھپیڑے لگے ہیں اور جو حلق سوکھا ہے، تو مسجد کے اندر ٹھنڈے پانی کا کولر رکھا ہوا تھا، ٹھنڈا آئس واٹر لے کر منہ پر ملا، حلق کے اندر گیا اور ایک عجیب، خدا نہ اللہ مجھے معاف کرے، ایک آدمی شوگر کا پیشنٹ تھا۔ اب وہ شوگر کے پیشنٹ روزہ نہیں رکھتے، دل میں یہاں تک بات آ گئی خدا نہ کرے اگر میں اس کی جگہ ہوتا کچھ کھا لیا ہوتا، کچھ اتنی تکلیف وہاں بدر کا میدان اور وہاں بدر کا وہ پہاڑ کہ جس پر حضرت جبریل علیہ السلام 3000 اور بعض روایتوں میں 5000 فرشتوں کو لے کر ہیزوم گھوڑے پر بیٹھ کر امامہ مانگ کر آئے تھے۔ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے فرمایا ہر پہاڑ پتھریلا ہوتا ہے، لیکن وہ پہاڑ جو بدر کے قریب ہے وہ پتھریلا نہیں بلکہ نرم روئی کی طرح اس کے اوپر ریت کی بالوں کی پرت جمی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا فرشتوں کے گھوڑے اور فرشتوں کے قدم جب اس پہاڑ پر لگے اللہ نے اس کو موم بنا دیا، اس کو ریتیلا بنا دیا۔ اور میں نے کہا اس زمانے کے اندر ایئر کنڈیشن کا نام و نشان نہیں، کولر کا نام و نشان نہیں۔ ایک نوجوان چھوکرا بس سے اتر کر عریش کی مسجد جانے تک وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کاش مجھے شوگر آ جاتا، میں روزہ افطاری کر لیتا، میں کھا لیتا، میں پی لیتا۔ یہاں حلق کو برف لگایا جا رہا ہے، منہ پر پانی کے تھپڑے دیے جا رہے ہیں، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کے اندر عریش کے اندر رو رو کر دعائی کی، اللہ اے اللہ اگر یہ قافلہ لٹ جائے گا تو پھر دھرتی پر ایمان اور اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ پر چادر رکھی، کتنا دعا کریں گے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے بشارت دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی سن لی، انی مبدیکم بألف، کہا کہ 3000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرنے لگے کہ اس صف میں فلاں لوگ کھڑیں گے، اس صف کے اندر فلاں لوگ کھڑیں گے۔ اس میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایک صحابی سب سیدھی کر کر جاتے، پھر وہ آگے بڑھ جاتے، دوبارہ انسپیکشن کے لیے آتے تو ان کو کہتے ارے بھائی آپ کی تو سب سیدھی کی تھی اور آپ کیوں آگے نکل گئے، تو معاف کرنا، تو پھر سیدھے ہو جاتے، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسجد نبوی کے محراب کے امام تھے، ممبر کے خطیب تھے، صفہ چبوترے کے معلم تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے جرنیل بھی تھے، بدر کے کمانڈر ان چیف بھی تھے، اور آپ نے جہاد کا علم اپنے ہاتھ کے اندر لیا، غیروں کی خیر و خبر لی اور صفوں کو درست کیا۔ جب تیسری مرتبہ بھی صحابی نہیں مانے تو آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا کوڑا تھا، ذرا سا مارنے کی نیت سے نہیں، سیدھا کرنے کے لیے ذرا سا وہ کوڑا ان کے جسم کو لگا دیا، اتنا لگانا تھا۔ وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے عدل اور انصاف کا پیکر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو مارنے کا کوئی ادھیکار نہیں، آپ کو مارنے کا کوئی حق نہیں۔ صحابہ کرام کا خون کھول رہا تھا، یہ صحابی کیا بے ادبی کر رہے ہیں، کیا گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حلیم، اتنے بردبار تھے کہ آپ نے اس کا برا نہیں مانا، کہا کیا چاہتے ہو، کہا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے ناحق مارا ہے، کہا کیسے لوگے، کہا کہ جیسے آپ نے مارا، تو کہا مارو، نہیں جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا اور بغیر کپڑے کے جسم کو مارا تھا، یہ چادر ہٹائیے، میں اسی لاٹھی سے آپ کو ایسے ماروں گا جیسے آپ نے مجھے مارا۔ صحابہ تیش میں آ رہے ہیں، صحابہ کے غصہ آ رہا ہے، صحابہ چاہتے ہیں نکل جائیں، نبی کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک کو اٹھایا، لکڑی لی، عصا لیا، پھینکا، کہاں کا بدلہ، کہاں کا انتخاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاک کی دھول مل جائے تو ہمیں جنت نصیب ہو جائے، آپ کیوں ہاتھ اٹھائے گا،
آپ کو مارے گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مارنے کے لیے نہیں، میں جنگ میں جا رہا ہوں، کون سا تیر خدا کا پیغام لا کر مجھے شہادت کا پیالہ پلا دے، میں جاتے جاتے جنت میں آپ کے جسم کو بوسہ دینے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اگر میں آگے پیچھے ہوں گا آپ کو غصہ آئے گا، آپ لکڑی لگائیں گے، اس لیے جان بوجھ کر میں آگے پیچھے ہوا اور چپٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کو یہاں وہاں بوسہ دیا۔ فرمایا اب میری حسرت مر گئی، اب مجھے کوئی تیر لگے، کوئی تلوار لگے، کوئی پرواہ نہیں۔ 313 کا، 1000 کا لشکر کا، ٹوٹی تلواریں کا، حتیٰ کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار ان کی ٹوٹ گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی دی اور کہا کہ لو جاؤ اسے لڑو۔ وہ سوچنے لگے بھائی لکڑی سے تلواروں کا کیا مقابلہ، لکڑی سے تیروں، اب جو ہاتھ میں لی زبردست تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے ساتھ، نڈرپن کے ساتھ صحابہ لڑتے گئے، اور ایک صحابی ان کے آنکھ میں تیر لگا، حضرت واقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آنکھ کا ڈلہ نکل گیا اور خون بہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا، بلایا تشریف لائیے، اور آنکھ کے ڈلے کو واپس رکھا، آپ کا لعاب مبارک لگایا۔ وہ فرماتے ہیں میری کون سی آنکھ پھٹی کون سی اچھی مجھے ہی پتا نہیں۔ اب اس میں جو حضرت افراد کے 2 بیٹے تھے، ہر ایک کا الگ الگ بہادری کا کارنامہ، یہ بیان کرے تو شام ہو جائے گی، بیان ختم نہیں ہوگا، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ حضرت افراد کے 2 بیٹے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ چچا کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی کیا بات ہے بچوں، کیا بات ہے؟ پیاس لگی، کھانے کی ضرورت ہے؟ منع نہیں کیا تھا کہ چھوٹے بچے ہیں میدان میں کیوں آ رہے ہو؟ نہیں چچا، وہ جو ہے اس امت کا جو فرعون ہے ابو جہل، ذرا ایڈریس بتائیے۔ ارے یہ منہ مسعود کی بات، اچھے اچھے جیالوں کی، اچھے اچھے بہادروں کی ہمت نہیں کہ اس کا نام لے سکے، اور تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ نہیں چچا، صرف بتا دیجئے کہ وہ رہتا کہاں ہے ابو جہل، کہاں اس قافلے میں عطا پتا ہے۔ ابو جہل جب مکہ مکرمہ سے نکلا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے تو جگہوں کو دکھا کر بتایا، ادبا کی لاش یہاں گرے گی، شیبا کی لاش یہاں گرے گی، ابو جہل کی لاش یہاں گرے گی۔ اب یہ بات جب اسے پہنچی، ابو جہل کا ایمان نبی پر کتنا تھا دیکھو، تو اب ذرا چہرہ پشمردہ ہو گیا، چہرہ اتر گیا، کہنے لگا ذرا گھر میں ضروری ارجنٹ کام آ گیا، ٹیلی گرام آ گیا، ایس ایم ایس آ گیا، میل آ گیا، بیٹھ دبالے کو اب تو نہیں جا سکتا واپس۔ اسے پتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے وہ ہو کر رہے گا۔ وہ جورو کو بیوہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بچوں کو یتیم کرنا نہیں چاہتا تھا، لاکھ بہانے بنائے، لیکن عرب کی جو غیرت ہے وہ خطرناک قسم، اسے اس کا اکسایا، تو کیسا اتنا بڑا بہادر جنرل تو جاتا، شرم کی بات نہیں، ہمیں تجھے حفاظت دیتی، سیکورٹی دیتی۔ ابو جہل کو کالا گھوڑا جو عرب کا ہوتا ہے وہ جری اور طاقتور گھوڑا، اس گھوڑے پر ابو جہل کو بٹھا دیا، رائٹ راؤنڈ باڈی گارڈ تلوار والوں کو، تیر والوں کو لگا دیا، تاکہ امیر بچا رہے، سپہ سالار بچا رہے، فوج بچی رہے گی۔ تو یہ 2 بچے معاذ اور معاوض کہا کہ چچا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتائیے، کہا ارے نہیں بھی وہ تو تلواروں کے سائے میں، تیروں کے سائے میں رہتے ہیں، رہتا ہے، آپ کیسے؟ نہیں بتا دو۔ اب جیسے ہی بتایا ان کو جوش آیا، ان کو جذبہ آیا، حضرت معاذ اور معاوض جھپٹے چیل کی طرح اس کو، وہ جو تلوار اور تیر کے کمانڈوز تھے، اس پہرے کو توڑتے ہوئے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ توڑ دی، اور جب ابو جہل نیچے گرا تو اس کو یہ زخمی کیا، معاذ نے زخمی کیا، معاوض نے زخمی کیا، اور یہ ہوا۔ اتنے میں حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابو جہل کا جو بیٹا تھا، انہوں نے شہید کر دیا حضرت معاوض کو۔ حضرت معاذ وہ لڑ رہے تھے تنے تنہا اور خوب مار رہے تھے، خوب زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گیا ابو جہل، لیکن ان کو بھی اکرمہ نے کیا کیا، مونڈوں سے ہاتھ نکال لیا۔ ارے یہ ہاتھ لٹک رہا ہے میرا، لڑائی میں آڑ آ رہا ہے، ذرہ کاٹا چبھا، ذرہ پیٹ میں درد، ذرہ عورت ٹماٹر کاٹتے ہوئے ہاتھ، خون آ گیا صاحب، وہ یہ ہو گیا، اسکیننگ کرو اور اسے ہاسپٹل لے جاؤ، اینٹی بایوٹک دو اور پٹی کراؤ، تو ریسٹ لے لے، میں ہوٹل سے منگا کو کھلا لیتا ہوں۔
بزدل بنا رہے ماں باپ اپنے بچوں کو، ہجڑے بنا رہے گھر کی عورتوں کو. وہ افرا انہوں نے یہ تربیت کی تھی، ماس کا مونڈا کٹ گیا، چمڑے پر لٹک رہا تھا، پھر آیا نیچے ٹانگ میں دیا، گھسیٹا، ارے ظالم تو میرے لڑائی کے درمیان میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے. کہا کہ ماس کیا کر رہے ہو؟ اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر آؤ. لے کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا تو پھر وہ ہاتھ جڑ گیا. اب جڑنا تھا، پھر پھرتی کے ساتھ اندر گئے، لڑتے رہے حتیٰ کہ جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا. ابو جہل صرف زخمی ہوا تھا، مرا نہیں تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ اس امت کے فرعون کا انجام آپ نے بتا دیا تھا اور اس کی اطلاع لینی تھی. آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ دیکھو. تو ابو جہل خون رس رہا تھا. کہتے ہیں کہ رسی جل جائے بل نہ جلے، گر جائے مونچھ کو مٹی نہ لگے. زخمی بچوں کے ہاتھوں سے مرا ہوا انسان ابھی جان ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈر کر اس کے سینے پر لات مارا. حرامی تو ہی تھا، اسلام کے خلاف بکواس کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا. جھکا نہیں. ایسے موقع پر بھی سلنڈر نہیں ہوا. یا عبداللہ مجھے افسوس ہے کہ مدینے کے کسان نے اور مدینے کے 2 بچوں نے میرے اوپر حملہ کیا. کاش کوئی بہادر اور کوئی نڈر میرے اوپر حملہ کرتا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حرامی تیرا انجام یہی. یہ کہہ کر اس کا گلا کاٹنے کا ارادہ کیا تو کہہ رہا ہے یہاں سے مت کاٹو، یہاں سے کاٹو تاکہ میری گردن اونچی رہے. گردن نکال کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اثر پر پھینکا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خوشی کے آثار آئے اور آپ نے کہا اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الذی لا الہ الا ہو. تکبیروں سے گونج گیا. اب ابو جہل کا مرنا تھا. کافروں کے حوصلے پست ہو گئے. لے بھاگ دے بھاگ. 70 کافر مر گئے. 70 کافروں کو قید کیا گیا. لاکھوں کا کروڑوں کا مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ لگا. اور ادھر تقریباً 44 جو ہے صحابہ انصار و مہاجرین کے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 70 مرے ہوئے کافر تھے، اب ایک ایک کو خبر بنانا مشکل تھا. بڑا کھڈا کھودا اور سب کو اس کھڈے کے اندر ڈال دیا. ان میں جو لیڈر تھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کو ایک کنویں کے اندر ڈالا، مٹی سے ڈھک دیا اور کہا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اگر تم اسلام کی بات مان لیے ہوتے آج یہ برے دن دیکھنے کو نہیں ملتے. کاش تم مان لیے ہوتے آج تمہارے چہروں پر مسرت ہوتی. حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ تو کہا مردے تم سے زیادہ میری بات کو سننے والے ہیں. اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر بنایا. یقیناً اگر وہ جواب دے سکتے اور دنیا کے لوگوں تک جواب ملتا تو یہی کہتے کاش ہم کفر میں نہ مرتے، کاش ہم کتے کی موت نہ مرتے، ہم اسلام کو قبول کر کر عزت کو ہم گلے سے لگاتے. یہ شعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا. اس طریقے سے 70 قید ہوئے، 70 کو گرفتار کیا گیا اور وہاں افراتفری کے عالم کے اندر ہجڑے بن کر سب مکہ مکرمہ بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. صحابہ کہتے ہیں تلوار ہم اٹھاتے، نکال گرانے سے پہلے کافر کا سر قلم ہو جاتا. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ یہ آسمان کے فرشتے ان کا سر قلم کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ آئی یہ تھے 313 لیکن لگ رہا تھا لاکھوں کی تعداد میں ہے. وہ 1000 لگ رہا تھا کہ مٹھی بھر ہیں. اللہ نے یہ کیفیت ان کے اوپر طاری کر دی اور ایک موقع آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکا تو ان کی آنکھوں کے اندر اندھیرا چھا گیا. خاص مدد ہوئی، اللہ کی نصرت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جنگ کے ختم ہونے کے 3 دن تک اسی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرا ڈالتے تو ان کی جو ہے باڈیوں کو کافروں کی زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، زمین کے اندر ڈال کر کاٹ دیا گیا. اور جو شہداء صحابہ تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا معاملہ کیا. وہی بدر کے میدان کے اندر جو سرکل ہے اس سرکل کے اندر 313 اور وہ صحابہ جو شہید ہوئے ان کا نام لکھا ہے. اور یہ بدری 313 اتنے قیمتی صحابہ ہیں. میں نے کہا کہ پیغمبر سوالات آئے
اولو العزم رسول 313 بنے، صحابہ سوالات آئے، اولو العزم صحابہ بدری اللہ نے 313 بنائے۔ ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابرین نے فرمایا اگر کسی کو کوئی حاجت ہے، یعنی بیوی کے ڈلیوری کا مسئلہ ہے، مقدمے کے جیتنے کا مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے، 313 صحابہ کا نام لے کر ایثار ثواب کر کر ان کے واسطے سے جو دعا کرے گا اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ حضرات، یہ ہے بدر کا معرکہ، یہ ہے حق و باطل کا معرکہ، یہ ہے یوم الفرقان۔ کیا حالت تھی 16 روزوں کے بعد منہ میں پانی میں کھجور کھاتے کھاتے صحابی پھینک دیا یہ کہہ کر کہ جنت مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے میں مسجد کا تعمیر کر رہا ہوں، 17 رمضان ہے، یہ بدر کا اجر ملے گا، دنیا میں اس سے بڑا کتا نسل حرامی کوئی نہیں۔ میں ہندو کو کلمہ پڑھانے جا رہا ہوں اور پڑھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ آج 17 رمضان ہے، آج بدر کا ثواب ملے گا، یہ لوگ ظالم ہے۔ نبی کے خون کی قیمت کو انہوں نے نہیں لگایا، نبی کی قربانی کو نہیں سمجھا، صحابہ کی قربانی کو نہیں سمجھا، بدر کی طاقت کو نہیں سمجھا، بدر کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ میں غریب کو کھانا دے رہا ہوں اور یہ بول رہا ہوں کہ میں بدر کا کام کر رہا ہوں، میں بیوہ کو کپڑا پہنا رہا ہوں اور یہ بول رہا ہوں کہ میں بدر کا کام کر رہا ہوں۔ بدر کا کام کرنا تو دور کی بات، یہ میرے جملے لکھ لو کہ بدر میں جو گھوڑے گئے تھے، بدر میں جو اونٹ گئے تھے، ان کے پیخانے پیشاب کو بھی آج کسی مسلمان کا من نہیں لگ سکتا۔ تمہیں نہیں بننا، ہجڑے بننا ہے، بن کر رہو، بدر کی توہین مت کرو، بعض و مومس کی توہین مت کرو، اور حق و باطل کے معرکے کی تو اس کا نام مت لو۔ بدر بدر ہے اور میرا تمہارا، میں نماز پڑھاؤں اور یہ کہوں کہ بدر کا والا کام کر رہا ہوں؟ بدر بدر ہے، نماز نماز ہے، کیسے ہو سکتا ہے بتائیے آپ؟ ناک جو کام کرے گی آنکھ وہ کام نہیں کر سکتی، آنکھ جو کام کرے گی ناک وہ کام نہیں کر سکتی۔ بدر نے جو کام کیا، قیامت تک کے مجاہدوں کا طبقہ اور قیامت تک کے لیے مرنے مٹنے والوں کا طبقہ بدر کی زمین پر میرے صحابی کا ایک قطرے خون کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کن حالتوں کے اندر نبی رو رو کر عریش کے اندر دعا کی تھی، کن حالتوں کے اندر حق و باطل کا معرکہ ہوا تھا۔ مذاق مت کرو بدر کا، اپنے کسی کام کو بدر کام کے کام سے مت ملاؤ۔ بھائی کیوں جا رہا ہے سفر میں؟ کیا نبی بدر کو نہیں نکلے تھے؟ تو ہے، لعنت ہے، کتے تو دنیا کا ذلیل انسان تو دنیا کی طلب کے لیے جا رہا ہے۔ نبی حق و باطل کے یوم الفرقان میں حق کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اپنے لیے جام شہادت کا پیالہ تیار کر کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ مذاق مت کرو، نہیں ہو سکتا نکلنا، مت نکلو، نام نہیں لے سکتے ان مجاہدوں کا مت لو، لیکن اپنے کسی کام کو میں حلال کاروبار کر رہا ہوں یہ بھی جہاد ہے، میں جوڑوں کو پال رہا ہوں یہ بھی بدر کا کام ہے، میں رکشا چلا رہا ہوں یہ بھی خدا کے لیے توہین مت کرو۔ یہ چھوٹا سا نقشہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ میں نے کہا کہ اس سفر کے اندر میں نے سوچا اللہ اس زمانے کے اندر 12 رمضان کو نکلے، 17 رمضان کو پہنچے، کتنے دن چلتے تھے پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر ایک طرف، وہاں یہ بھی تو مسئلہ، ابو بکر صدیق ادھر باپ بیٹا اس طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف، حضرت عباس اس طرف، کہیں بیٹا باپ، کہیں بھائی بھائی، کہیں سالہ بہن بھی، اب تلواریں اٹھیں گی اور تلواریں خون کی پیاسی بنی ہوئی ہیں۔ ایسا معرکہ کہ جن کے شرکاء کا نام لے کر، احد کے شرکاء کا نام لینے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، تبوک کے مجاہدین کا نام لینے کی کوئی روایت نہیں، لیکن اسلام کا پہلا حق و باطل کا معرکہ صرف ان کا نام لے کر دعا کریں گے، یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کے صدقے میں اللہ ہماری مراد کو پوری کر لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اصحاب بدر کے صدقے میں امت مسلمہ کے مسائل کو حل فرما دے، دشمنوں کو تباہ کر دے، تاراج کر دے، اسلام مخالف جو دشمن ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص آپ دیکھیں گزشتہ اتوار اس اتوار کے درمیان خبر رکھو مسلمانوں، آمور جو مسلمانوں کی بستی ہے، ایک شمائل نام کے مسلمان کو لے جا کر اتنا مارا گیا کہ وہ لاک اپ کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مسلمان احتجاج کے لیے نکلے، رمضان کا مہینہ، عید سامنے ہے، شب قدر ہے، اعتکاف ہے، آخری عشرہ ہے، کچھ نہیں دیکھا گیا،
گھروں کو توڑ توڑ کر 250 نوجوانوں کو گرفتار کر کر انہیں جو ہے قید کے حوالے کر دیا گیا۔ حالات بڑے ہندوستان کے خراب ہیں۔ مسلمانوں، اصحاب بدر کے حوالے سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے۔ حضرت معاذ و معاوض جو ننھے منھے بچے تھے، ان کے اندر جو جذبہ تھا، اللہ وہ جذبہ لائیں گے، ہمارا جسم بلاسٹ ہو جائے گا۔ اس جذبے کا ایک چنگاری، اس جذبے کا ایک ذرہ اے اللہ امت کے نوجوانوں کو نصیب فرما۔ اور ان کی ماں حضرت افراء کے اندر جو جذبہ تھا، ہماری امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں اور امت مسلمہ کی بیٹیوں میں حضرت افراء جیسا جذبہ قبول اللہ تعالیٰ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ حضرات، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے